بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تمام تعریف و صلاح کے لیے جس کے قبضہ قدرت میں پوری کائنات ہے، اور کروڑوں درود و سلام خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر۔ جنگ بدر کو 1 سال گزر گیا، لیکن کفار کے اوپر جو زخم دیا تھا مسلمانوں نے، ان کو زخم بھول نہیں رہے تھے۔ ان میں بڑے بڑے کفار، ان کے جو سردار تھے، مارے گئے۔ ابو جہل جیسے جنگ بدر کے اندر بڑے بڑے کفار ان کے مارے گئے، اور جو بچ گئے تھے پھر وہ قیدی ہو گئے۔ تو کافر کے اندر یہ زخم تھا جو ان کو اندر سے گلا رہا تھا، وہ انتقام کی آگ میں جل رہے تھے۔ 1 سال گزر گیا، 1 سال گزر گیا اور قریش بدر کا انتقام لینے کے لیے مکہ سے نکلے۔ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں مشورے کے طور پر عرض کیا کہ مدینہ کے باہر احد کے مقام پر ان کا مقابلہ کیا جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر تشریف لے گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ تھے۔ پہلے ان دونوں نے فرق نبوت پر امامہ باندھا، پھر آپ کو زرہ پہنائی۔ اس کے بعد سرور کونین علیہ الصلوۃ والسلام نے تلوار زیب گلو فرمائی اور صحابہ کے حلقے میں دشمن سے مقابلہ کرنے کے لیے روانہ ہو گئے۔ دن کے ابتدائی حصے میں میدان جنگ میں مسلمانوں کے ہاتھ رہا، لیکن اس کے بعد جب تیر اندازوں نے فرمان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خلاف ورزی کی اور مال غنیمت کے لالچ میں پہاڑ کا مورچہ چھوڑ کر نیچے آ گئے تو لڑائی کا رخ بدل گیا۔ خالد بن ولید قریش کے چند گھڑ سواروں کے ساتھ چکر کھا کے مسلمانوں کی پشت پر پہنچ گئے اور زور سے نعرہ لگایا۔ یہ دیکھ کر قریش پلٹے اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ پر جو مال غنیمت کے چکر میں وہ پہاڑ سے مورچہ چھوڑ کر آگئے تھے، وہ مال غنیمت سمیٹ رہے تھے، تو خالد بن ولید نے ان کفار لشکر کے ساتھ ان کے اوپر حملہ کر دیا۔ ٹوٹ پڑے مسلمان قریش کے اس ناگہانی حملے سے گھبرا گئے اور ان کی صفیں درم برہم ہو گئیں۔ یہ انتشار اور بڑھ گیا جب ایک مشرک نے چلا کر کہا، نعوذ باللہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا گیا ہے۔ یہ سنتے ہی مسلمانوں کے اوسان جاتے رہے۔ انہوں نے سوچا کہ اب ان کے اس دین کی خیر نہیں جس پر وہ ایمان لائے تھے۔ اللہ نے اپنے رسول اللہ سے نصرت کا وعدہ فرمایا تھا، لیکن اب تو رسول اللہ ہی شہید کر دیے گئے ہیں اور آپ ہی کے صحابہ ہیں جو شکست کھا رہے ہیں، اور مشرکین کی تلواریں ان کے خون میں نہا رہی ہیں۔ پھر یہ دین کیسے بچ سکتا ہے؟ گھبرا گئے مسلمان۔ ایسے ہیبت والا حملہ دیکھ کر افراتفری بچ گئی تھی، اور اس دین کے بعد اس کے حلقہ بغوشوں کی بقا کیا معنی رکھتی ہے؟ اس خیال نے مسلمانوں میں ایک عام بددلی پیدا کر دی، بلکہ بعض ممتاز صحابہ رضوان اللہ اجمعین پر، تو جن میں مہاجرین اور انصار دونوں شامل تھے، اتنی مایوسی چھائی کہ وہ تلواریں پھینک پھینک کر پہاڑی کے ایک طرف جا بیٹھے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن نظر ادھر سے گزرے تو دیکھا حضرت عمر بن خطاب، حضرت طلحہ بن عبید اللہ اور کچھ دوسرے صحابہ بیٹھے ہیں۔ مایوسی و پریشانی ان سب پر چھائی ہوئی ہے اور ان کی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیا کریں۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلند آواز سے پوچھا، یہاں بیٹھے کیا کر رہے ہو؟ یہ لوگ بولے، نعوذ باللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہید کر دیے گئے ہیں۔ پھر وہ بولا، شمع رسالت کا پروانہ بولا۔ شمع رسالت کے اس پروانے نے جواب میں کہا، رسول اللہ کے بعد تم زندہ رہ کر کرو گے کیا؟ جب اللہ کے رسول اس دنیا میں نہ رہے، جب ہمارے محبوب ہم اس دنیا میں نہیں رہے، تو ہم اس دنیا میں رہ کر کریں گے کیا؟ اٹھو اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح حق کی راہ میں جان دے دو۔ یہ کہہ کر انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشرکین پر ٹوٹ پڑے اور بڑے بے جگری سے لڑے، یہاں تک کہ 70 زخم کھانے کے بعد جام شہادت نوش کیا۔ ان کی لاش کثرت زخم کی سبب پہچانی نہیں جاتی تھی۔ ان کی ہمشیرہ نے انگلیوں کے پوروں سے انہیں پہچانا۔ مسلمانوں کو جب یہ معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت کی خبر جھوٹی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زینت افزائے عالم ہستی میں ہیں، تو ان کے دلوں میں ایمان کی شمع پھر روشن ہو گئی، اور اس یقین نے دوبارہ ان کی زندگی پیدا کر دی کہ
اللہ اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حامی و ناصر ہے۔ چنانچہ ابو بکر صدیق، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی بن ابی طالب، حضرت زبیر بن عوام اور دوسرے صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کے لیے دوڑے۔ خالد بن ولید کو جب یہ معلوم ہوا، اس ٹائم پر خالد بن ولید کافر تھے، مسلمان نہیں تھے، انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا۔ اس جنگ میں ابو سفیان اور بڑے بڑے کافر تھے، جب تک انہوں نے ابھی تک کلمہ نہیں پڑھا ہوا تھا۔ خالد بن ولید کو جب یہ معلوم ہوا تو قریش کے گھڑ سواروں کو لے کر پہاڑ پر چڑھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی فدائین کو شہید کر دیں، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چند مسلمانوں کے ساتھ خالد اور ان کے سپاہیوں کا مقابلہ کیا اور نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کی مدافعت میں اس طرح جان توڑ کر لڑے کہ انہیں پسپا کر دیا اور خالد اپنے مقصد میں ناکام ہوا۔ یہ وہ جنگ تھی جو شخصیت کے لحاظ سے مسلمانوں کا سب سے زیادہ اس میں نقصان ہوا تھا۔ ویسے 3 جنگیں ہیں جن میں مسلمانوں کا سب سے زیادہ نقصان ہوا تھا۔ سب سے پہلے یہ ہے، اس کے بعد جنگ یمامہ جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے دور میں، جس نے ایک نبوت کا دعوت کیا تھا، مسلمہ بن قذاب نے، جھوٹا تھا، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ اس ٹائم پر بھی مسلمانوں کے تقریباً 1200 کے قریب صحابہ کرام شہید ہوئے تھے، وہ بھی بہت بڑا سانحہ تھا۔ اس کے بعد ایک تیسرا واقعہ ہے طاعون کی بیماری میں، جس میں تقریباً 25,000 سے زائد صحابہ کرام ایک ہی رات میں جو شہید ہو گئے تھے۔ لیکن یہ جو جنگ احد کا واقعہ تھا، یہ شخصیت کے لحاظ سے بہت نقصان دہ تھا۔ امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اس میں ہوئی، جس میں ان کا سینہ چاک کیا گیا۔ ان کو ایک وحشی نام کا ایک کافر تھا، بعد وہ بھی مسلمان ہوا تھا، اس وحشی نے برچھا مار کے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زخمی کیا تھا۔ اس کے بعد ایک ہندا عورت تھی جس نے آ کے اس کا بھائی اور بیٹا اور شوہر باپ کافی سارے اس کے جو رشتہ دار جنگ بدر میں مارے گئے تھے، وہ اس انتقام میں وہ قریش آئے ہوئے تھے، جنگ احد کی، جنگ بدر کا انتقام لینے آئے تھے۔ یہ جو جنگ احد ہے وہ ان کے انتقام تھا۔ انتقام نے انہوں نے کافی مسلمانوں کو نقصان کیا تھا۔ کئی ایسے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین اس میں شہید ہو گئے تھے۔ شخصیت کے لحاظ سے سب سے جو مسلمانوں کا نقصان دہ جنگ تھی، یہ وہ تھی جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی نہیں بلایا تھا، ان کے دل و دماغ میں رہتی تھی۔ وہ اپنے چاچا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بے انتہا محبت کرتے تھے۔ جب وہ وحشی جس نے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برچھا مار کے شہید کیا تھا، چھپ کے انہوں نے برچھا مارا تھا، دور سے پھینک کے برچھا، جو مسلمان ہو گیا تھا وہ سچے دل سے مسلمان ہوا تھا فتح مکہ کے موقع پر۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا تھا، اے وحشی، تو میرے سامنے نہ بیٹھا کر، میں نے تجھے معاف کر دیا میرے چاچے کا قتل، لیکن میرے پیٹھ کے پیچھے بیٹھا کر، کیونکہ جب میں تجھے دیکھتا ہوں نا تو مجھے میرا چاچا امیر حمزہ یاد آ جاتا ہے۔ اور کیوں نہ یاد کریں، وہ ان کا بہت ہی دل کے قریب تھا، ان سے محبت کرنے والا تھا۔ امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لازمی لائک کرنا ہے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو ملیں گے۔ اللہ حافظ۔